اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما وعلى سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتجزى به الهوائج وتنال في الركائب وحسن الخواتيم ويستكأ الجمام بوجهه الكريم والآل وأصحابه الذين في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. نقاش اور مصری کے علوم میں رومیو اور چینیوں کے مقابلہ کا قصہ اب آگے کیا ہے. چینیوں نے کہا کہ ہم بڑے نقاش والے ہیں. رومیو نے کہا کہ ہم شان و شوکت والے ہیں. گفت سلطان امتحان خواہ ہم دری کس شما خود کیست در داواخذے. بادشاہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں امتحان لوں گا کہ دعوے میں تم میں سے کون بہتر ہے، رومیو ہیں یا چینی والے ہیں. تو اہل چین و روم چون حاضر شدند رومیہ در علم واقف تر بدند. چینی اور رومیو جب آئے تو رومیو اعتبار علم زیادہ ماہر تھے. چینیوں نے کہا کہ ہم محنت کریں گے. رومیو نے کہا ہم حکمت و دانائی دکھائیں گے. یہ دو جماعتیں ہیں، ایک رومیہ ہیں ایک چینی ہیں. چینی اپنے دعوے کرتے ہیں اور رومی اپنے دعوے کرتے ہیں، لیکن رومی باعتبار علم اور زیادہ ماہر تھے. رومی زیادہ ماہر تھے، لیکن چینیوں نے کہا ہم محنت کریں گے. چینیوں نے کہا ایک گھر خاص طور پر ہمارا سپرد کر دو اور ایک تم لے لو. آمنے سامنے کے دو گھر بالمقابل تھے، ان میں سے ایک رومیو نے دوسرا چینیوں نے لے لیا ہے. چینیوں نے بادشاہ سے 100 قسم کے رنگ منگائے. اس اقبال مند بادشاہ نے خزانہ کھول دیا. ہر صبح کے خزانے سے رنگوں کے لیے چینیوں کے مقرر رقم بلکہ اور کچھ زیادہ مل جاتا. رومیو نے کہا کہ نہ نقش اور نہ رنگ کام میں آئے گا سوائے رنگ صاف کرنے کے. ان رومیو نے دروازہ بند کیا اور مانجنے لگے. ان رومیو نے دروازہ بند کیا اور مانجنے لگے. درو دیواروں آسمانوں کی طرح سادہ اور صاف ہو گئی. رنگا رنگی عالم کثرت سے بے رنگی عالم وحدت کی طرف راستہ ہے. ابھی یہاں بات سمجھنی چاہیے، رومیو کون ہے اور چینی کون ہے. جو میں نے حدیث بتایا تھا پہلے کہ العلم و علمان، علم کی 2 قسمیں ہیں. یا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ضروب حاصل کیے، ایک میں نے نشر کیا، دوسرا نشر کرنے سے میری زبان کاٹ دی جائے گی. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے مولانا روم ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے. تو رنگا رنگی عالمی کثرت سے بے رنگی عالمی وحدت کی طرف راستہ ہے. رنگا رنگی کثرت جو ہیں یہ کثرت عالمی کثرت سے ہیں، بے رنگی عالمی وحدت کی طرف راستہ ہے. یعنی عالمی وحدت جو ہیں اس کا راستہ بے رنگی سے. رنگ ابر کی طرح، بے رنگی چاند کی طرح ہے. اگر ابر کے اوپر سورج کی شعاع پڑ جائے گی تو اس میں 7 قسم کے رنگ نمودار ہوتے ہیں، لیکن چاند کی اصل رنگ ہے. تو ابر میں جو کچھ روشنی اور چمک دیکھتی ہیں وہ ستارے اور چاند اور سورج کی وجہ سے سمجھے. جب چینی کام سے فارغ ہوئے انہوں نے خوش میں ڈول بجائے
بادشاہ آیا، اس نے اس جگہ نقش دیکھے جو عقل اور سمجھ کا دنگ کر رہے گئے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ رومیوں کی طرف آیا، انہوں نے درمیان سے پردہ کو کھینچ دیا تو ظاہر ہو گیا، تو ان تصویروں اور دستکاریوں کا عکس ان صاف دیواروں پر ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے جو وہاں دیکھا یہاں اس سے اچھا دیکھا، اور یہ منظر آنکھوں کا ہلکا چشم سے اچکل رہا تھا۔ اے بابا رومی، وہ صوفی ہیں، جو رومی تھے وہ اس میں وہ صوفی ہیں، بغیر تکرار اور کتاب اور ہنر آموزی کے۔ اسی لیے صوفی کون ہوتی ہے؟ صوفی تو یہی ہے جو عام لوگ جو رنگا رنگی ہیں، نماز پڑھیں گے اور سچ بولنے کی دعویٰ کریں گے، حج پہ جائیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور شور مچائیں گے، یہ کرو وہ کرو، یہ سارے چینی ہیں۔ رومی جو ہے وہ چپ چاپ کر کے اپنے اندر مانجنا شروع کرتے ہیں، ان کے مانجنے سے سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن سیکل کرد سینہا پاک سے آج ہرس و بخل و کینہ، لیکن انہوں نے سینوں کو مانج لیا ہے، لالچ اور ہرس اور بخل اور کینوں سے پاک کر لیا ہے۔ یہ عام آدمی کب کرے گا؟ اگر وہ کتنا بھی تہجد گزار ہوگا، کتنا وہ نمازی ہوگا، کتنا وہ سچ بولنے والا ہوگا، کتنا وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، اس سے یہ مرنے کے دم تک نہیں ہوتی ہے۔ صفائی آئینہ وصف دل است، صورت بے منتہا قابل است۔ آئینہ کی صفائی ان کے دل کی صفت ہے جو لا انتہا صورتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ لا انتہا صورتوں کو قبول کرنے والا، اس کو یہ اشعار کب سمجھ آ جائے گی عام آدمی کو یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو صرف انکار ہی کریں گے۔ صورت بے صورت بے حد و عیب، آئینہ دل طافت بر موسیٰ زجیب، صورت بغیر صورت کے جو بے حد اور بے عیب تھی، جو گریبان میں سے دل کے آئینے سے حضرت موسیٰ پر چمکی تھی۔ گرچہ صورت نہ گنجت در فلک، نہ عرش و فرش و دریا و سمک، اگرچہ وہ صورت آسمان میں نہیں سماتی، نہ عرش میں اور نہ زمین میں اور نہ دریا میں اور نہ مچھلی میں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے امانت کو آسمانوں میں پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، زمینوں کے آگے رکھا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی اس بار امانت کو انسان نے قبول کیا۔ انہ کان ظلوماً جہولا، لیکن انسان بڑا نادان تھا۔ لیکن نہ عرش میں، نہ سمجھ، نہ زمین میں اور نہ دریا میں اور نہ مچھلی میں۔ یہ تو وہی چیز ہے۔ اس امانت کو کس نے اٹھایا؟ ایک انسان نے، اس لیے کہ یہ چیزیں محدود اور شمار میں آنے والی ہیں۔ سمجھ لے کہ دل کی آئینے کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان نے تو اسی لیے قبول کیا کہ اس کی دل کی آئینے کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ عقل اس جگہ خاموش رہتی ہے یا گمراہ کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ دل اس سے ملا ہوا ہے یا خود دل وہی ہے۔ قیامت تک کے ہر نقش کا عکس نہیں چمکتا دل کے علاوہ کسی اور چیز پر، خواہ شمار میں آنے والا ہو یا انگنت ہو۔ قیامت تک کا ہر نیا نقش جو اس دل پر پڑتا ہے کسی حجاب کے بغیر اس میں نظر آتا ہے۔ تا ابد ہر نقش نو قائد برو مئی نمائد بے حجاب و اندرو۔ قیامت تک کا ہر نیا نقش جو اس دل پر پڑتا ہے کسی حجاب کے بغیر اس میں نظر آتا ہے۔ اہل سیکل راستہ انداز بو رنگ، سیکل کرنے والے بو اور رنگ سے نجات پا گئے۔ ہر دمے بینند خوبی بے درنگ، وہ اچھائی کی بلا توقف ہر وقت دیکھ لیتے ہیں۔ اچھائی کیا چیز ہے؟ نقش و کشر علم را بگذاشتند، رایت عین الیقین افراشتند۔ انہوں نے نقش اور علم کے چھلکے کو چھوڑ دیا ہے، عین الیقین کا جھنڈا بلند کر دیا ہے۔ ذوق و فکر و روشنی یافتند، بہر بہر آشنائی یافتند،
ان کو ذوق اور فکر اور روشنی حاصل ہو گئی، انہوں نے تیراکی کے لیے سمندر پا لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دریائے میت ہے۔ مرگ قذوے جملے اندر وحشت اند مائی کنند اے قوم بروے ریشخند، موت جس سے سبق خوب زدہ ہوتی ہے، موت جس سے سب خوب زدہ ہوتے ہیں، یہ قوم اس کی ہنسی اڑاتی ہے۔ کیوں موت کی ہنسی اڑاتے ہیں؟ کیونکہ وہ موت سے بھی آگے چلے گئے ہیں، موت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ کس نیا بد بر دل ایشائے ظفر، بر صدف آید ضرر نہ بر گوہر، کیونکہ ان کے دل پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، ضرر سیب کو پہنچتا ہے نہ کہ موتی کو۔ گرچہ نہ ہو وقف راہ بگذشتند، لیکن محو فقرہ راہ برداشتند، اگرچہ انہوں نے نحو اور فقہ کو ترک کر دیا ہے لیکن وہ فنا اور فقر کے حامل ہو گئے ہیں۔ جب سے 8ویں بہشت کے نقوش ابھرے ہوئے ہیں، ان کے لوہے دل کو عکس کی قبول کرنے والا پایا ہے۔ وہ عرش اور کرسی اور خلا سے بھی بہتر ہیں، وہ خدا کے سچائی کی نشست گاہ کے ساکن ہیں، وہ سینکڑوں نشان رکھتے ہیں اور مطلق فنا ہیں۔ نشان کیا ہے؟ بلکہ وہ اللہ کا بعینہ دیدار ہیں۔ اس چیز کو کوئی بھی فرقہ نہیں سمجھ سکتا ہے سوائے صوفیہ کرام کے، لیکن کچھ صوفی دعویٰ کرتے ہیں ہم صوفی ہیں، لیکن وہ اصلیت سے دور ہوتے ہیں۔ جن کو اصلیت حاصل ہو چکے ہیں وہی جانتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔